ایک جگہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، پر اس گاؤں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ اس گاؤں کے سارے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے اور اس گاؤں کے اندر کوئی اور آتا بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں کے تھوڑا سا باہر ہی ایک درخت تھا جس سے سارے گاؤں والے ڈرتے رہتے تھے۔ اس درخت میں سے گاؤں والوں کو کبھی کبھی کسی کے گانے کی آواز آتی تھی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی، کبھی کسی کے رونے کی۔ سب گاؤں والوں کو اس درخت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ درخت ایک ہانٹڈ درخت ہے اور وہ لوگ اس درخت سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں والوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس درخت کو کاٹ دیں، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کچھ گاؤں والوں نے اعتراض بھی کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس درخت کو کاٹ دیا ہو سکتا ہے جو بھی اس کے اندر ہے وہ ہم پہ اور بھی زیادہ غصہ ہو جائے گا اور وہ ہم سب کو مار دے گا۔ پر باقی کے لوگوں نے کہا نہیں، اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ پہنچے تو انہوں نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ شروع میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے یہ غور کیا کہ درخت کے پتوں کا رنگ بدل رہا تھا، وہ ہرے سے بالکل لال ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان لوگوں کو کاٹتے ہوئے اپنے اوپر کچھ محسوس ہوا، وہ کسی قسم کا پانی تھا جو انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اندھیرے میں کچھ دکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی پانی نہیں ہے۔ اس درخت کے لال پتوں میں سے کچھ لال لال ان پہ ٹپک رہا تھا جیسے کہ خون ہو۔ پھر لوگوں نے درد میں چلانا شروع کر دیا۔ انہیں پتہ نہیں اپنے جسم پہ بہت کھجلی اور درد ہو رہا تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جو بھی لوگ اس درخت کو کاٹ رہے تھے ان کے جسم پر بڑے بڑے زخم ہو گئے۔ جیسے ہی وہ خون ان کے اوپر گرا ان پہ بہت بڑے بڑے زخم ہو گئے۔ لوگوں نے اس درخت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ تو وہیں پر گر کر مر گئے، لیکن جو لوگ بچے تھے وہ سب ایک جھیل کے پاس جانے لگے تاکہ ان کی کھجلی اور درد ختم ہو جائے۔ جب وہ لوگ جھیل کے اندر گئے تو خوفناک قسم کی مچھلیاں آئیں اور ان سب لوگوں کو کھا گئیں۔ اس حادثے کے بعد گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ درخت تو ہم ہٹا نہیں سکتے، کیوں نہ ہم خود ہی یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور آہستہ آہستہ گاؤں کے سارے لوگ گاؤں کو چھوڑ کر جانے لگے، سوائے ایک آدمی کے۔ وہ آدمی ایک لکڑہارا تھا، وہ روز لکڑیاں کاٹتا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں یہ گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، میں اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا، میرا گھر یہیں پر ہے۔ کچھ دن گزر گئے، وہ آدمی روز کے معمول کی طرح لکڑیاں کاٹتا اور شہر بیچ آتا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اسی سے وہ پیسے کما کر کھاتا پیتا تھا۔ وہ اس درخت کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، اسے اس درخت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ حالانکہ اس درخت میں سے ابھی بھی کسی کے رونے کی، ہنسنے کی یا پھر گانا گانے کی آوازیں آتی ہی رہتی تھی، لیکن وہ آدمی اس درخت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ایک دن وہاں 3 شکاری آئے۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنی جیپ کو تھوڑا ہی دور پارک کر کے وہاں پر اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ وہ آدمی بھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے وہیں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اس شکاری کو دیکھا تو کہا کہ یہاں مت بیٹھو، کہیں اور جا کے آرام کرو، یہ درخت ایک ہانٹڈ درخت ہے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو شکاری نے کہا اگر یہ درخت اتنا ہی برا ہے تو ہمیں اسے کاٹ دینا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا دیکھو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا تھا، اب آگے تم لوگوں کی مرضی، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ اب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ان شکاریوں نے اس آدمی کی بات نہیں سنی اور انہوں نے اس درخت پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ پر جیسے ہی وہ کوئی گولی چلاتے وہ گولی اس درخت پر لگنے سے پہلے ہی ایک چڑیا بن کے اڑ جاتی۔ ان شکاریوں کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی اور انہیں ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ درخت سچ میں ہانٹڈ ہے اور ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔
ان شکاریوں نے اپنی جیپ کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن جب اپنی جیپ میں جا کے بیٹھے تو پھر جیپ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اس شکاری کی جیپ کو درخت کی شاخوں نے اٹھا لیا اور ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا۔ شکاری بہت چیخے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، پر اس درخت نے انہیں اٹھا کر اس جھیل کے اندر پھینک دیا۔ تبھی اس جھیل میں خوفناک مچھلیاں آئیں اور ان سارے شکاریوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد سے کوئی بھی انسان اس گاؤں کا رخ نہیں کرتا۔ سب لوگ اس درخت سے بہت ڈرتے ہیں اور سب اس درخت سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح صدیاں گزر گئیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہاں پر اب وہ درخت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں سے ابھی بھی گانا گانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔